تیسرا مضمون ہے زکوٰۃ کے اہم مسائل سے متعلق۔ زکوٰۃ کے آپ حضرات کے سامنے وقت کی رعایت کرتے ہوئے 25 مسائل بیان کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ اموال زکوٰۃ۔ شریعت کی نظر میں 3 مال زکوٰۃ کے مال شمار ہوتے ہیں۔ ایک ہے سونا چاندی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو۔ دوسرا مال تجارت، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، زمین ہو، کپڑے ہو، سبزی ہو، کوئی بھی چیز مال تجارت بن گئی ہو۔ تیسری چیز ہے مویشی، جانور۔ عام طور سے اس کا رواج اس ایشیا میں کم ہوتا ہے۔ جو گاؤں دیہات کے لوگ رہتے ہیں ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مویشی پالتے ہیں اور سال بھر رکھتے بھی ہوں۔ یہاں آپ حضرات کے سامنے مال تجارت کے سلسلے میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جائیں گے، اور ان تینوں کے علاوہ نوٹ کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں جو پیسہ ہے وہ سونے چاندی ہی کے حکم میں داخل ہے۔ سونا چاندی وہ نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نصاب کتنا ہے اسے آگے بیان کریں گے۔ دوسرا مسئلہ جواہرات پر زکوٰۃ۔ اس میں یہ چونکہ پتھر ہی ہے جسے تراش کر ہیرا بنایا جاتا ہے، اس لیے فقہ کی قدیم کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جہاں سے اس طرح کے جواہرات نکلتے ہوں، ایسے کان جہاں پر ہوتے ہیں وہ عام طور سے پبلک کے قبضے میں نہیں ہوتے ہیں، وہ حکومت کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور حکومت پیسے سے کسی نہ کسی کمپنی کو یا کسی فرد کو کانٹریکٹ پر دیتی ہے کہ اس جگہ کی کان سے جو ہیرے جواہرات جو بھی نکلے جائیں گے اس پر اتنے سال کا اس کا قبضہ رہے گا، اور وہ سالانہ اتنا حکومت کو پے کرے گا اور وہاں سے نکال کے وہ اپنا بزنس کرے گا۔ تو جب اس پر کسی آدمی کا قبضہ ہوا اور وہ نکال کر بیچنے لگا ہے تو اب وہ مال تجارت کے حکم میں داخل ہے۔ تو اس لیے اور بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے پیسے کو انکم ٹیکس سے بچانے کے لیے اسے ہیرے جواہرات میں ڈھال کر رکھ لیتے ہیں، پیسے کے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے۔ تو عام طور سے ہیرے جواہرات پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے مال کی شکل بدل لیا ہے، نوٹ سے ہیرے کی شکل میں آ گیا ہے۔ اب ہیرا بذات خود کھا کر ضرورت پوری نہیں کی جا سکتی ہے، بیچ کر ہی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، اس لیے موجودہ دور کے علماء نے اس پر زکوٰۃ واجب کی ہے۔ اور چونکہ ہیرے جواہرات رکھنے والے ہماری طرح عام لوگ نہیں رہتے ہیں، وہ کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ کسی نہ کسی شکل میں بچانا چاہتے ہیں۔ اگر اس پر زکوٰۃ واجب نہ کی جائے گی تو کروڑوں کا مالک ہونے کے بعد بھی وہ محتاج زکوٰۃ شمار ہوگا۔ تیسرا مسئلہ ہے پلاٹینم اور سفید سونا۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ پلاٹینم مستقل دھات ہے اور کسی بھی دھات پر سونے کا پانی چڑھا دینا، سفید سونا یہ الگ چیز ہے، اس کی زکوٰۃ۔ پلاٹینم چونکہ یہ الگ دھات ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگر یہ استعمال کے لیے ہوں، اور اگر یہ تجارت کے لیے ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور سفید سونا وہ سونا ہی ہے، سفید ہے، بس کلر بدلنے سے وہ سونے کے حکم سے نہیں نکلتا، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب رہے گی۔ چوتھا مسئلہ سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ، فکس ڈپازٹ۔ یہ 3 اکاؤنٹ چلتے ہیں، اس میں سے تینوں کے سلسلے میں فقہاء جمہور کا یہ کہنا ہے کہ تینوں اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم قرض کے حکم میں ہے، اور وہ قرض جس کا واپس ملنا یقینی ہو اسے شریعت میں دین قوی، یعنی جس کا واپس ملنا بالکل پکی بات شمار ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ شرعاً بھی یہ قرض کے حکم میں، گویا ہم اکاؤنٹ کھلوا کر بینک میں پیسہ رکھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم بینک کو قرض دے رہے ہیں، اسی واسطے بینک سے ملنے والا نفع حرام اس واسطے ہے کہ آپ نے پیسہ قرض دیا اور قرض پر وہ سود آپ کھا رہے ہیں، اس لیے بینک کا انٹرسٹ حرام ہوتا ہے۔ تو سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ، اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ کھلوانے کا کیا حکم ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ کو فقہاء نے منع کیا، اور
फिक्स डिपॉजिट को भी मना किया है। कोशिश यही हो कि करंट अकाउंट खुलवाया जाए, और सेविंग अकाउंट अगर खुलवाते हैं तो फिर महीने के लिहाज से उसमें बैंक से जो इंटरेस्ट 4 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये जो भी आता हो, एहतमाम से उसे निकाल कर सदका करने का बिला नियत सवाब एहतमाम हो तो फिर इसकी इजाज़त होगी। बिल उमूम ये हो नहीं पाता है। तो उस अकाउंट में रखी हुई रकम कर्ज के हुक्म में है और कर्ज पर ज़कात वाजिब होती है, तो किसी भी तरह का अकाउंट हो उस पर ज़कात वाजिब है। इस्लामिक बैंक तो बिल उमूम दुनिया के किसी भी इलाके में नहीं है, अगरचे के इस नाम के बैंक पाए जाते हों, उसमें रखी हुई करंट अकाउंट की रकम ये भी कर्ज के हुक्म में है। अगर किसी का अरबी ममालिक में अकाउंट हो और करंट अकाउंट हो तो उसकी रकम कर्ज के हुक्म में और उस पर ज़कात वाजिब है। और अगर सेविंग या फिक्स डिपॉजिट हो तो फिर उस सूरत में उसको फुक़हा ने शराकत दारी और पार्टनर के हुक्म में रखा है, और जितने हिस्से का वो पार्टनर होगा उतने की ज़कात उस पर वाजिब होगी। और ज़कात वाजिब होने का मतलब यह है कि फ़िक्स डिपॉजिट या करंट अकाउंट जो भी खुलवाएं और उसमें जो रकम रखे हैं, साल गुजरने पर उसकी ज़कात अदा करना पड़ेगा। और अगर फ़िक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए करें हैं तो 5 साल की ज़कात वाजिब होगी। अलबत्ता एक ही वक्त में देना ज़रूरी नहीं है, मिलने के बाद भी दे सकते हैं, सहूलत से साल साल की भी अदा की जा सकती है। फिलफौर अदा करना वाजिब नहीं, ताख़ीर की भी गुंजाइश है। 5वां मसला, इंश्योरेंस की ज़कात। इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, एक है जान का और दूसरा है जान के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, मकान का इंश्योरेंस, बिजनेस का हो, इन चीज़ों का। जान का इंश्योरेंस चूँकि उसका मिलना यकीनी होता है, चाहे ज़िंदगी में हो चाहे मरने के बाद हो, तो चूँकि मरने के बाद ही मिलता है तो ये इंश्योरेंस ऐसा है जिसका मिलना यकीनी है, इसलिए इस पर ज़कात वाजिब है। फ़ौरन ना भी दें लेकिन ताख़ीर से ही सही देना वाजिब होगा। उसके अलावा मकान का, दुकान का, गाड़ी का, हेल्थ का, ये सारे इंश्योरेंस मिलना यकीनी नहीं है। बाज़ मरतबा बहानों से उसे ख़त्म कर दिया जाता है, वक्त पर दिया नहीं जाता है, इसलिए इस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अगर कभी ये इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस और गाड़ी का है मिल भी जाए तो गुज़रे हुए सालों की ज़कात वाजिब नहीं है। जब मिलेगा तो उसके बाद से 1 साल गुज़रने पर या पहले से माल मौजूद है तो उसके साथ मिलाकर ज़कात वाजिब होगी। 6वां मसला है इतर बेचने वाले, सौदा बेचने वाले, जानवर बेचने वाले अपने उस सामान के साथ, जानवर बेचने वाला रस्सी भी जानवर के साथ देता है, इतर बेचने वाला इतर के साथ शीशी भी देता है, सामान बेचने वाला सामान के साथ पॉलीथीन और थैली भी देता है। ये भी सामान तिजारत हैं। अपने पूरे सामान की जहाँ पर मालियत निकाल कर लगाकर ज़कात निकालेगा, इतर की शीशियों का भी हिसाब लगाकर ज़कात निकालना होगा। 7वां मसला, ख़रीदते वक्त कोई भी चीज़, ज़मीन ख़रीदे, मकान ख़रीदे, ख़रीदते वक्त अगर तिजारत की नीयत पक्की हो तो फिर उस ज़मीन और उस मकान पर ज़कात वाजिब होगी। ख़रीदते वक्त तिजारत की नीयत पक्की नहीं है, डाउट में है, शक में है, नफ़ा आया तो बेचेंगे नहीं तो रखेंगे, नफ़ा आया देखेंगे बेचना या रखना सोचेंगे, इस तरह की शक की नीयत हो तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अगर तिजारत की नीयत से ख़रीद लिया, बाद में नीयत बदल गई कि अब मुझे बेचना नहीं है रख लेना है, तो भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अगर अपने लिए रखने की नीयत से ख़रीदा, बाद में नीयत हुई कि मुझे बेच देना है, तो नीयत करते ही ज़कात वाजिब नहीं होगी, बेचने के बाद ज़कात वाजिब होगी। 8वां मसला, प्लाट बनाकर बेचने के लिए ज़मीन खरीदा, ज़मीन बेचना नहीं है, ज़मीन पर प्लाट बनाकर बेचना है। अब वो ज़मीन खरीदा और उस पर प्लाट बनाना शुरू कर दिया, तो अब उस पूरे प्लाट और जितना उस पर तामीर शुरू हुई है उस सब की ज़कात देना वाजिब होगा। 9वां मसला, तिजारती ज़मीन और मकान। ये थोड़ा अहम मसला है।
جو بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں کروڑوں کی مالیت میں، بعض مرتبہ مارکیٹ ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا چلنے والا ہے، اس لیے اپنے پاس 50 لاکھ ہیں، لیکن وہ 50 کروڑ کا بھی بزنس کرنے کے لیے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، 5 کروڑ کا بھی بزنس کرنے کے لیے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، جبکہ ہے پیسے اپنے پاس 50 لاکھ۔ پیسہ ڈالنے کے بعد چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، پیسہ ڈالنے کے بعد اب بزنس پورا ٹھنڈا پڑ گیا، اب 5 کروڑ کی زمین نہیں بک رہی ہے، لیے تھے بیچنے کی ہی نیت سے، لیکن لینے کے بعد اب نہیں بک رہی ہے۔ ایسا مکانات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، زمینات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور وہ مالیت کروڑوں میں ہوتی ہے۔ تو پھر اس کی زکوٰۃ اگر واجب کریں یا نہ کریں، واجب کریں گے تو پہلے ہی 5 کروڑ زمین میں اٹکے ہوئے ہیں، اور 5 کروڑ کی زکوٰۃ بھی لاکھوں میں آتی ہے۔ تو بعض مرتبہ کروڑ پتی بھی قرضوں پہ جیتا ہے، چونکہ پورا پیسہ زمین کھا کے رکھی ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سلسلے میں جمہور فقہا یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، ایسے آدمی پر بھی ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان 3 کے پاس، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے، ان کے پاس تاجر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تاجر مدیر، دوسرا ہے تاجر محتکر۔ تاجر مدیر کہتے ہیں جو خریدنے کے بعد نفع نقصان دیکھے بغیر لے رہا بیچ رہا ہے۔ دوسرا تاجر محتکر وہ ہے جو لینے کے بعد نفع کا انتظار کر کے بیچتا ہے، روزانہ لینا بیچنا، سبزی والے، ترکاری والے، سودے والے لے کر رکھ لے کے 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد بیچیں گے بول کے سبزی رہا تو پھر سبزی نہیں رہتی، وہ تو روز بیچنا رہتا ہے اس کو، تو وہ تاجر مدیر ہے۔ اور تاجر محتکر زمین مکان یہ لیتے اس واسطے ہیں کہ سال 2 سال مہینہ 2 مہینے کے بعد نفع کے انتظار کے بعد بیچیں گے، تو تاجر مدیر پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہے، اور تاجر محتکر پر جو نفع کے انتظار میں رہ کر بیچتا ہے اس میں بیچنے یعنی وہ چیز زمین مکان بیچنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اس مسلک کے لحاظ سے اب یہ شخص جو 5 کروڑ کی زمین خریدا اور اٹک گیا ہے، اب نکلنا مشکل ہے، تو بعد کے فقہا نے یہ کہا ہے کہ ایسے شخص کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جب آپ کی پوری مالیت اٹکی ہوئی ہے تو ہر سال کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، 5 کروڑ کی زمین بکنے کے بعد جب پیسہ آئے گا اس سال کی زکوٰۃ اور 5 کروڑ اور اس پر جو نفع آپ نے کمایا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ لیکن اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر مطلقاً فتویٰ دینے میں حرج ہے کہ بعض مرتبہ ہر آدمی اس کو بہانہ بنا لیتا ہے، اس لیے فقہائے احناف کے نزدیک فتویٰ یہی ہے کہ آپ اٹکے ہوں گے اپنی مرضی سے، لیکن آپ زکوٰۃ روک کر دوسروں کو اٹکانے کی اجازت نہیں ہے، آپ ہر سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کے لیے شکل یہ ہو سکتی ہے، مفتی شعیب اللہ خان صاحب دعوت برکاتہم نے اور شیخ قرضاوی نے اپنی کتاب فقہ الزکوٰۃ میں، شیخ زرقہ نے فتاوی شیخ زرقہ میں یہ لکھا ہے کہ ماحول دیکھا جائے کہ کساد بازی کا، یعنی سب تاجر اٹکے ہوئے ہیں، کسی کا مال نہیں بک رہا ہے، ایسے ماحول میں امام مالک کے مسلک پر عمل ہوگا۔ اکا دکے کا مال اٹک گیا ہے، باقی سب مارکیٹ اپنی جگہ پر چل رہی ہے، تو اس شخص کے لیے مسلک نہیں بدلا جائے گا، ہر سال زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ 10واں مسئلہ ہے زمینات کی معدنیات، زمینات سے نکلنے والے جو خزانے ہوتے ہیں۔ خزانوں سے سونا چاندی ہی مراد نہیں ہے، جو بھی زمین سے نکلا ہے وہ خزانہ ہی ہوتا ہے، چونکہ بغیر محنت کے صرف کھودنے کی محنت رہتی ہے۔ اب یہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، ایک وہ جو پگھلانے سے پگھلنا ممکن ہو جیسے سونا چاندی، دوسرا جو پگھلانے سے پگھل ہی نہیں سکتی جیسے یاقوت پتھر ہے، زبرجد ہے، عقیق ہے، سرما ہے، چونا ہے، گچھ ہے، یہ سب چیزیں ہیں جو معدنیات میں سے اور پگھلانے سے نہیں پگھلتی ہیں۔ تیسری چیز ہے سیال قسم کی چیز، تیل ہے، پیٹرول ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو معدنیات میں سے جو جامد ہیں
सोना चांदी और गच वगैरह दोनों तरह की, इस पर फ़िक़्ह हनफी में ये लिखा है खुम्स वाजिब होगा, ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन मौजूदा दौर में यही बात है कि इस तरह की ज़मीनात पर बिल-उमूम हुकूमत का कब्ज़ा होता है और हुकूमत खुद बेचती है ज़मीन से निकाल कर पेट्रोल वगैरह, या नहीं तो हुकूमत किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे देती है और वो उससे निकाल कर बेचता है। तो अब वो माल तिजारत के हुक्म में हो जाता है, तो पेट्रोल पर, डीजल पर ज़कात वाजिब होगी। जो उस कुएं से, पेट्रोल के कुएं से ज़कात, वो तेल और पेट्रोल वगैरह निकाल कर बेच रहा है, उस पर ज़कात वाजिब होगी। 11वां मसला, पानी के प्लांट पर ज़कात वाजिब होगी। फ़िक़्ह की किताबों में चूंकि कुएं के पानी पर ज़कात वाजिब नहीं है ये लिखा हुआ है, लेकिन कुएं का वो पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल होता हो, लेकिन कुएं और बोरवेल का वो पानी जो बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मोटर के ज़रिए से खींचकर अपनी टैंक में जब आपने महफूज कर लिया, अब वो उसमें नीयत तिजारत आ गई, तो अब वो माल तिजारत बन गया है। साल भर में कितने डिब्बे पानी के बेचेंगे उसका हिसाब लगाकर ज़कात निकालना वाजिब होगा जो पानी का प्लांट चलाते हों, चूंकि वो तिजारत का माल है। 12वां मसला, मुर्गी फार्म, बहुत सारे शहर के बाहर मुर्गी फार्म रखते हैं, उसमें वो मुर्गियां छोटे छोटे बच्चे पालकर महीना 1.5 महीने में बड़े करके बेचते हैं, और उन मुर्गियों में बाज़ मरतबा अंडे देने वाले होते हैं, तो उनको अलग करके उन्हें चंद महीने और पालते हैं, फिर अंडे बेचते हैं। तो दो तरह का है, बाज़ सिर्फ मुर्गियां माल तिजारत होती हैं और बाज़ में मुर्गी के साथ अंडा भी माल तिजारत होता है। जिसका जैसा फार्म होगा उस पर ज़कात वाजिब होगी। अगर सिर्फ मुर्गियां बेचने का फार्म है उस पर मुर्गियों की मालियत की ज़कात होगी। अंडे और मुर्गी दो भी बेचना है तो उस पर उसकी मालियत के हिसाब से ज़कात वाजिब होगी। 13वां मसला है कंपनियों के शेयर्स की ज़कात। शेयर्स हिस्से को कहते हैं। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं इसमें 3 बातें हमें समझना है। पहली बात, शेयर्स खरीदने वाला, अब ये कंपनी के शेयर्स खरीदना जायज़ नाजायज़ उसकी तफसील अलग है, यहाँ ज़कात के मसाइल हैं। तो पहली चीज़ ये है, शेयर्स जो खरीदे जाते हैं वो 2 तरह के हैं। एक ये है अपनी ज़ाती मनफात के लिए ख़रीदना, कि फ़लाँ कंपनी कपड़े, सोना, चांदी, बहुत सारे जो इंसान के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो बेचती है, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, हमारा जो ग्रासरी है, अपना ज़रूरत का सामान है, वो हम ख़रीद सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस नियत से वो कंपनी में हिस्सा लिया है, तो फिर ऐसी सूरत में वो कंपनी का शरीक और पार्टनर शुमार होगा। और कंपनी जब पैसा उसमें मसलन 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख के शेयर्स खरीदा, तो अब कंपनी 10 लाख लेकर पूरे 10 लाख से सौदा नहीं लाएगी। 10 लाख में से 2-4 लाख रुपए बिल्डिंग पे लगाएगी और काउंटर पे लगाएगी, सामान पे लगाएगी, फिर 7-8 लाख रुपए का सामान सौदा लाएगी। तो अब इसका जो पैसा कंपनी के असासे पर लगा है उस पर ज़कात नहीं होगी, और उसके पैसे में से जो बिजनेस के सामान पर लगा है उस पर ज़कात वाजिब होगी, चूँकि वो शरीक और पार्टनर के हुक्म में है। और अगर ये शख्स हिस्सा शेयर्स खरीदा है अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए, बिजनेस यानी शेयर्स का रेट घटता बढ़ता रहता है और वो डिजिटल में दिखाते रहता है, तो जब बढ़ेगा तो बेच देंगे, घटेगा तो खरीद लेंगे, इस नियत से वो शेयर्स खरीदा है, तो ऐसी सूरत में उसके पैसे जो असल लगाया है और मौजूदा जो शेयर्स का रेट मार्केट में चल रहा है, दोनों पर ज़कात वाजिब होगी और जितना माल बनता है उसकी ज़कात निकालना वाजिब होगा। तो ये जो फ़र्क है 2 मसलों का, ये 2 मसलों के फ़र्क में हमारे उलमा का इख्तिलाफ है। पहली जो राय थी कि अपनी ज़ाती मनफात के लिए ख़रीदा तो ज़कात में फ़र्क है, बिज़नेस के लिए ख़रीदा तो ज़कात में फ़र्क है, ज़ाती मनफात के लिए ख़रीदा है तो इस सिलसिले में ज़कात वाजिब होने में
کمپنی کے اثاثے پر نہیں ہوگی، بزنس کے مال پر ہوگی. یہ رائے ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی اور ڈاکٹر صدیق الزریر کی اور مجلۃ الفقہ الاسلامی جدہ کی اور مجمع الفقہ الاسلامی. ان کی یہ فیصلے ہیں کہ اثاثے پر نہیں ہوگی اور مال تجارت پر ہوگی. اس کے علاوہ دیگر جو فقہا ہیں، شیخ ابو زہرہ ہیں، شیخ عبد الرحمن ہیں، شیخ عبد الوہاب الخلاف ہیں، شیخ قرضاوی ہیں، یہ سب حضرات کی رائے ہے کہ اپنی ذات کے لیے خریدے ہو، بزنس کے لیے خریدے ہو، شیئرز میں حصہ، شیئرز خرید لیے، حصہ لے لیے، پورے پہ زکوٰۃ دینا واجب ہوگا. اب چونکہ عام طور سے شیئرز خریدنے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض شیئرز جانتے ہیں، اس کی حقیقت نہیں جانتے، یہ تقسیم کر لینا نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا لگائے اور جتنا مارکیٹ میں اس کی پرافٹ آ رہا ہے اس کا پورا زکوٰۃ نکال دینا بہتر ہے. شیئرز کمپنیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. شیئرز کمپنیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. بعض کمپنیاں بزنس کرتی ہیں اور وہ تجارتی کمپنیاں ہیں، اور بعض کمپنیاں اجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں. وہ تجارت نہیں کرتی، وہ اجارے پہ، کرائے پہ چلاتی ہیں. والوو بسز خریدیں گے، فلائٹس کے ٹکٹ بیچیں گے اور بڑے بڑے جہاز خریدیں گے. ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے وہ گاڑیاں خریدیں گے. اب اس سے وہ ہوٹل خریدیں گے، ہوٹل کرائے پہ دیں گے. تو تجارتی کمپنیاں بھی ہوتی ہیں، اجارتی کمپنیاں بھی ہوتی ہیں. اب اگر اس نے شیئرز جو خریدا ہے تجارتی کمپنی میں خریدا یا اجارتی کمپنی میں خریدا جو کرائے پر چلاتی ہے، اس کا بھی فرق کیا جائے گا. بزنس کا اگر شیئرز خریدا ہے، اصل مال اور پرافٹ سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اگر ایسی کمپنی ہے جو بزنس نہیں کرتی، ایک بلڈنگ ہوٹل خرید کر وہ کرائے پہ دے دیتی ہے، تو آنے والے کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور کرائے میں اس کا کتنا نفع مل رہا ہے اس نفع پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اصل پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ اصل پیسہ بلڈنگ میں لگ چکا ہے. اس فرق کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوگی. تو جس کے شیئرز ہوں اسے چاہیے کہ وہ براہ راست علماء سے اپنے شیئرز کی پوری تفصیل بتا کر پھر زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھے. 14واں مسئلہ ہے بینک اور کمپنی جس میں ہم نے پیسہ رکھا ہے، اکاؤنٹ کھلوایا ہے یا شیئرز خریدا ہے، اگر وہ بینک ڈوب جائے، اس کا دیوالیہ نکل جائے اور وہ کمپنی ڈوب جائے اور ہمارے لاکھوں روپے اس میں اٹکے ہوئے ہیں، تو اب ان پیسوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو بینک ڈوبنے کے بعد پھر تیر کر اٹھنے کی امید ہے اور وہ بھروسہ دلا رہا ہے کہ میں آپ کے پیسے واپس کروں گا، اور آپ کو امید بھی ہے، تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی. اور جس کے بارے میں یہ ڈکلیئر ہو چکا کہ اب یہ اٹھنے والا نہیں ہے اور پیسے ملنے والے نہیں ہیں، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور جس کے بارے میں طے ہے کہ اب اس کے پیسے، یہ کمپنی اور یہ بینک کے پیسے واپس نہیں ملتے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اتفاق سے مل گئے تو اب زکوٰۃ واجب ہوگی، گزرے ہوئے سالوں کی نہیں، ملنے کے بعد وہاں سے زکوٰۃ واجب ہوگی. 15واں مسئلہ، کمپنی اگر ایسی ہو جو والوو بسز چلاتی ہے، لاری اور ٹرک چلاتی ہے، بلکہ فلائٹ اور کشتی، چاہے رکشہ اور آٹو بھی چلاتے ہوں، ان کے مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ان سے آنے والے کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی. 16واں مسئلہ جو شروع میں کہا گیا تھا نصاب کے سلسلے میں، موجودہ زمانے میں سونے چاندی کا نصاب، سونے کا نصاب 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام ہے. چاندی کا نصاب 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام ہے. سونے کا نصاب 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام ہے. چاندی کا نصاب 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام ہے. اب پیسے کا جو نصاب ہے، کیش جو پیسہ رہتا ہے، وہ اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. چاندی کے نصاب کو، چاندی کا نصاب یعنی قریب سمجھ لیجئے 62 تولہ چاندی، چاندی 60-70 ہزار کلو چل رہی ہو، تو پھر اس میں سے 60-62 تولے چاندی کی قیمت 45 ہزار کے آس پاس ہوتی ہے. تو 45 ہزار کیش جس کے پاس پورے سال استعمال کیے بغیر رکھے ہوئے ہوں، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے.
ایک مسئلہ 17واں مسئلہ یہ اہل علم حضرات کے لیے زیادہ مفید ہوگا. سونے اور چاندی کے نصاب میں کون سا نصاب بنیادی ہے؟ چونکہ سونے کا 8 تولہ 7 گرام یہ 8 تولے ہے، لیکن پیسے میں وہ 62 تولے سے بھی بڑھ کے ہے. 50 تولے چاندی ایک طرف، یہ 8 تولے سونا ایک طرف، بلکہ 50 تولے نہیں، 1 تولہ سونا ادھر 50 تولے چاندی. تو بہت فرق ہو گیا ہے سونے اور چاندی کے نصاب میں. تو اس صورت میں سونے کے نصاب کو بنیاد بنا کر زکوٰۃ واجب کرنا ہے یا چاندی کے نصاب کو بنیاد بنا کے زکوٰۃ واجب کرنا ہے؟ چاندی کے نصاب کو بنیاد بنائیں گے تو 50,000 کے آس پاس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور سونے کے نصاب کو بنیاد بنائیں گے تو پھر اس صورت میں تقریباً 4 لاکھ روپے ہوں گے تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ فرق ہے. اس زمانے میں فقہا کا، جمہور فقہا کا چند دلائل کی بنیاد پر، پہلی دلیل کہ چاندی کے نصاب کو ہی بنیاد بنایا جائے گا. پہلی دلیل یہ ہے کہ چاندی کا نصاب متفق علیہ ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. متفق علیہ کا مطلب تمام فقہا پرانی اصطلاح میں 20 مثقال اگر کسی کے پاس 200 درہم اگر کسی کے پاس چاندی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن سونے کی جو کا نصاب ہے 20 مثقال، اس میں پرانے فقہا میں بھی اختلاف ہے. حسن بصری کی رائے یہ تھی رحمۃ اللہ علیہ کہ 40 مثقال پہ ہوگا، 20 مثقال پہ نہیں ہوگا. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ چاندی کا نصاب صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور سونے کا نصاب جن حدیثوں سے ثابت ہے وہ چاندی کے نصاب کی حدیثوں کے درجے کی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح روایات سے سونے کا نصاب ثابت نہیں ہے، وہ فقہا کے روایات اور اجتہاد سے ہے. اس لیے چاندی کے نصاب کو ہی معیار بنایا جائے گا. اور آخری دلیل یہ ہے کہ انفع للفقراء چاندی کے نصاب میں ہے، سونے کے نصاب میں نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو مالی کے نصاب ہے لیکن خود وہ فقیر ہے تو پھر اس کے سلسلے میں انفع للفقیر یہی ہوگا کہ علماء سے پوچھ لے. 18واں مسئلہ یہ ہے کہ گریجویٹی پہ زکوٰۃ. کوئی پرائیویٹ یا سرکاری ملازم ہے، ایک مدت ملازمت کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایک مشت 25 لاکھ 40 لاکھ اسے دی جاتی ہے، اس رقم پر زکوٰۃ کا مسئلہ. اس رقم کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ رقم کمپنی اور حکومت کے ذمے قرض ہے، اور قرض جس کا ملنا یقینی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو اس لیے بعض فقہا اس پر زکوٰۃ واجب کرتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں یہ واجب نہیں ہے، احسان ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے. لیکن عرف یہی ہے کہ وہ ملتا ہی ہے، اس لیے وہ دین قوی کے حکم میں ہے. تو گریجویٹی پر جو پیسے ملتے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ملنے کے بعد زکوٰۃ دینا پڑے گا. پچھلے سالوں کی پوری زکوٰۃ نہیں، ملنے کے بعد دینا ہے. گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ملنے کے بعد پہلے سے اگر مال ہے تو ضم کر لیا جائے گا، نہیں ہے مال تو سال گزرنے کے بعد دیا جائے گا. پنشن پر زکوٰۃ یہ 19واں مسئلہ ہے. پنشن پر زکوٰۃ، پنشن چونکہ یہ احسان ہی شمار ہوتا ہے، اسے تبرعی فقہا نے لکھا ہے، تو ملنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اپنے پرانے مال کے ساتھ، اس سے پہلے زکوٰۃ، ورنہ فی نفسی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. 20واں مسئلہ گروی رکھے ہوئے سونے چاندی پہ زکوٰۃ. ضرورت کے موقع پر بینک میں سونا چاندی رکھ کر وہاں سے لون لیتے ہیں، تو جو سونا چاندی بینک میں رکھا جاتا ہے اور وہاں سے لون لیا جاتا ہے شرعاً یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح رکھ لیا ہے تو پھر اس گروی رکھے ہوئے سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چاہے وہ لون زیادہ لیا ہو یا کم لیا ہو، سونا زیادہ قیمت کا ہو یا کم قیمت کا ہو. جو سونا چاندی بینک میں یا کسی کمپنی یا کسی فرد کے پاس گروی رکھ دیے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. 21واں مسئلہ ایڈوانس پیسے جو ملکیوں کے لیے بڑے بڑے شو رومز کے لیے دیتے ہیں، وہ ایڈوانس پیسے بھی اتنے ہوتے ہیں کہ اس سے ایک شو روم خریدا جا سکتا ہے.
تو بڑی مالیت میں ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کروڑوں میں ہوتے ہیں، لاکھوں میں ہوتے ہیں، ایڈوانس کی رقم پر زکوٰۃ کے سلسلے میں بعض فقہا نے لکھا ہے، موجودہ زمانے کے اہل علم حضرات نے بھی، کہ زکوٰۃ واجب ہے، بعض نے لکھا زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ راجح مسئلہ یہ ہے کہ ایڈوانس کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ زکوٰۃ کی یہ ایڈوانس کے پیسے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ایڈوانس قرض کے حکم میں ہے، امانت کے حکم میں ہے، عاریت کے حکم میں ہے، یا رہن کے حکم میں ہے۔ کس حکم میں بھی مانے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو سکتی۔ قرض کے حکم میں مانیں گے تو قرض کا شرعی حکم یہ ہے کہ قرض کی میعاد وقت مقرر نہیں ہوتا، لیکن ایڈوانس کی رقم کا وقت مقرر ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد چھوڑیں گے ملگی تو ایڈوانس کی رقم واپس ملے گی، تو یہ شرعاً قرض بھی نہیں ہوتا ہے۔ امانت کے حکم میں ہے تو امانت اگر تلف ہو جائے تو اس پر جواب دہی اور ذمہ داری نہیں ہوگی، لیکن ایڈوانس کی رقم چاہے تلف بھی ہو جائے واجب الادا ہوتی ہے، دینا پڑتا ہے، واجب الادا ہوتی ہے۔ اور عاریت ہے، عاریت پہ دیے ہوئے پیسے اگر وہ رقم کی شکل میں ہے تو فقہا نے اسے قرض شمار کیا ہے، تو قرض پر زکوٰۃ واجب کرنے کے لیے ملکیت تامہ شرط ہے۔ تامہ یعنی اپنی ملکیت بھی ہونا اور قبضہ بھی ہونا شرط ہے، اس لیے ایڈوانس دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور بعض مرتبہ اس کا ملنا بھی یقینی نہیں ہوتا ہے، چونکہ نکلنے کے آخری مہینے میں آدمی ایڈوانس میں سے ہی پیسے کٹواتا ہے۔ 22واں مسئلہ پی ایف فنڈ پر زکوٰۃ، جو تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی سیلری میں سے کاٹ لی جاتی ہے اور بعد میں ایک مشت دی جاتی ہے۔ یہ پی ایف فنڈ پی ایف جو ہوتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک لازماً ہوتا ہے، ایک اختیاری ہوتا ہے۔ یعنی بعض کمپنیاں آپ کے حق میں یہ طے کرتی ہیں کہ آپ کو سیلری دینے سے پہلے ہی تنخواہ میں سے کاٹ کے دیتی ہیں، اور بعض آپشنل ہوتے ہیں کہ آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں، چاہے تو نہیں رکھ سکتے۔ تو اس صورت میں جو لازماً ہے اس میں تو پہلے سے چونکہ آپ کے اختیار میں، آپ کے قبضے میں گویا کہ وہ پیسے آئے ہی نہیں ہیں، آپ کو دینے سے پہلے ہی وہ کاٹ کے ادھر رکھ لیے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ آپ کا قبضہ اس پیسے پہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور جو اختیاری ہے، آپ نے اپنے مرضی سے پی ایف میں پیسے جمع کیے ہیں، تو گویا کہ حکماً آپ کو اس پیسے پر قبضہ حاصل ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب وہ جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس سلسلے میں دوسرا، یعنی اپنے اختیار سے جو دیے ہیں وہ قرض کے حکم میں ہوتا ہے، اور قرض کی شریعت میں 3 صورتیں ہیں۔ 3 صورتوں میں سے پی ایف فنڈ کون سی صورت میں آتا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواہر الفقہ میں دین متوسط یا دین ضعیف دونوں میں سے کسی ایک میں شمار کیا ہے۔ اور دین متوسط اور دین ضعیف کا حکم یہ ہے کہ ایسے پیسے جس کا ملنا یقینی نہیں ہے لیکن ملنے کے چانسز بھی ہیں، 50-50 ہے، تو ایسے موقع پر اس پیسے کی زکوٰۃ ملنے کے بعد واجب ہوگی، گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا، پی ایف فنڈ جب آپ کو مل جائے، ملنے کے بعد سے زکوٰۃ شروع ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ 22واں مسئلہ ہے قسطوں پر بزنس کرنے کے لیے کوئی فلیٹ خریدے، جیسے 2 سال میں پیسے بننا تھوڑے تھوڑے کر کے، زمینات بھی بکتے ہیں، فلیٹس بھی بکتے ہیں، تو یہ جو قسطوں پر خریداری ہوتی ہے اور یہ خریداری تجارت کی نیت سے ہے، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنے پیسے وہاں پر بند دیے ہیں اور کتنے بننا باقی ہے۔ جتنے بند دیے ہیں، بند دینے کے بعد، پے کر دینے کے بعد آپ کو اس پر کتنا قبضہ ہوا ہے، قبضہ ہو گیا تو اب اس پر جتنا پے کیے ہیں وہ، اور پھر اب مارکیٹ میں جو اس فلیٹ کا یا زمین کا ریٹ ہے وہ 2 ملا کر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا 1 کروڑ میں آپ نے کوئی زمین خریدی اور قسطوں میں اسے پے کرنا ہے، آپ نے اس میں سے 75 لاکھ روپے پے کر دیے، 25 لاکھ پے کرنا باقی ہے۔ وہ پے کرنے سے پہلے ہی آپ کو وہ رجسٹریشن یا وغیرہ کرا کے دے دیے، آپ کے حوالے کر دیے۔ اب 75 لاکھ روپے آپ پے کیے ہیں، قبضہ ہو گیا ہے، اور باقی 25 پے کرنا ہے، لیکن اب اس کی مالیت مارکیٹ میں 1 کروڑ کی ہو چکی ہے۔ اس کی مالیت یعنی 1 کروڑ کا مطلب 25 لاکھ بڑھا کر آپ خریدے 1 کروڑ پہ، لیکن اب مالیت 1 کروڑ 25 لاکھ کی ہو چکی ہے، تو اب پورا 1 کروڑ کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، اگرچہ کہ آپ 25 لاکھ ابھی نہیں دیے ہیں،
لیکن اب فی الوقت 25 لاکھ جو منافع پرافٹ کے ہوتے ہیں وہ ملا کر پورا 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اور اگر قبضہ نہیں ہوا ہے تو جو بلڈر بنا کے دے رہا ہے ابھی اس کے پاس وہ موجود ہے تو اس کے لیے وہ مبی اور سمن، مبی کے حکم یعنی بیچی جانے والی چیز کے حکم میں ہے، تو اب اس بلڈر پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ جو کنسٹرکشن کر رہا ہے بیچنے کے لیے اور ابھی خریدنے والے کے حوالے نہیں کیا تو اسے زکوٰۃ دینا پڑے گا. اور 24واں مسئلہ اور آخری مسئلہ ہے طویل المدت قرضوں کی زکوٰۃ. یعنی جو بڑے بڑے لون لیتے ہیں کروڑوں کی مالیت میں، 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ بینکوں سے لون لیتے ہیں اور انہیں 10 سال میں 12 سال میں پے کرنا رہتا ہے. لون قرضی ہے اور شریعت میں قرض دار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ شخص 12 کروڑ روپے لے کر کئی ایکڑ زمین خرید کر اس میں وینچرز ڈال کے لاکھوں روپے کروڑوں روپے کما رہا ہے، لیکن ایک جگہ سے لون لیا اس واسطے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ایک طرف 45,000 روپے جس کے پاس ہیں اس سے زکوٰۃ دو بول رہے ہیں اور دوسری طرف 12 کروڑ روپے لے کے وینچرز بنا رہا ہے لیکن اسے بول رہے ہیں آپ قرض دار ہیں آپ زکوٰۃ مت دیجیے. تو یہ بہت بڑا تفاوت ہو جائے گا. اس سلسلے میں علماء کے 3 رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ ایسے قرض پہلے زمانے میں لوگ نہیں لیتے تھے چونکہ پہلے زمانے میں ضرورت کی وجہ سے لے رہے تھے، آج کے زمانے میں شوق کی وجہ سے لے رہے ہیں. میرے کو ایسا بڑا تاجر بننا بن کے شوق ہے، یہ شوق پورا کرنے کی مثالیں ماضی میں نہیں ملتی ہیں. تو پہلی رائے یہ ہے کہ بہرحال فقہا نے ایسے قرض دار کو زکوٰۃ کا یعنی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں کیے ہیں، اس لیے چاہے وہ 12 کروڑ روپے لے کر بڑا بزنس کر رہا ہو پھر بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی چونکہ قرض دار پر شریعت نے زکوٰۃ واجب نہیں کیا ہے. قدیم کتب فتاوا میں اور موجودہ زمانے میں حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم شاہی کے فتاوا قاسمیہ میں یہی فتویٰ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 12 کروڑ لین دو 12 لاکھ لین دو 100 کروڑ لین دو بہرحال اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. وہ لے کر آپ بزنس کرتے رہیں لیکن وہ 12 کروڑ کی آپ زکوٰۃ بھی دیتے رہیں. تیسری اور متوسط رائے معتدل رائے یہ ہے کہ 12 کروڑ روپے لیے 12 سال میں پے کرنا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے. تو یہ سال کتنا پے کرنا ہے آپ کو 1 کروڑ پے کرنا ہے. 1 کروڑ روپے کے اس سال آپ قرض دار ہیں اور سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس سال 12 کروڑ میں سے 1 کروڑ کی زکوٰۃ چھوڑ دیجئے، باقی 11 کروڑ کی زکوٰۃ ادا کیجئے. 1 سال کی منہا کر دیجئے جو اس سال آپ کا قرضہ ہے اور اس سے آپ کما رہے ہیں تو جو سال حاضر موجودہ سال کی چھوڑ کر بقیہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. یہی جمہور کا فتویٰ ہے. شیخ ڈاکٹر محمد شبیر عثمان عرب علماء میں سے، شیخ علی احمد السائش، شیخ وہبہ زہیلی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بنوری ٹاؤن کا فتویٰ، مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، ان سب کا فتویٰ یہی ہے کہ موجودہ زمانے میں طویل المدت جو قرض لیے جاتے ہیں لانگ ٹائم کے لیے اس پر 1 سال کے حساب سے منہا کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. آخری مسئلہ ہے ریلیف فنڈ کو زکوٰۃ دینا. اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. موجودہ حالات میں زلزلے طوفان بارش کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. پہلا، لینے والا ریلیف فنڈ کی جماعت قابل اعتماد ہو جو شرعی اصول جانتی اور اس کی رعایت کرتی ہو. اور دوسری شرط یہ ہے مستحقین کو مالک بنا کر دیتے ہوں تو پھر ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے. لے جا کے کھانا کھلا دیتے تقسیم کر دیتے اور مالک بناتے نہیں ہیں مستحق کو دیتے نہیں ہیں جیسے آیا ویسے دے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ریلیف فنڈ کو زکوٰۃ دینے میں احتیاط کرنی چاہیے. بس یہ 25 مسائل مکمل ہوئے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جمال الوجود بذكر الإله وتصف